یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ تحریم کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ تحریم مدنی سورہ مبارکہ ہے اور اس کا زمانہ نزول اس بات سے متعین ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں حضرت صفیہ جب داخل ہوئیں تو وہ فتح خیبر کے بعد کا موقع تھا، کیونکہ فتح خیبر کے سبایا میں وہ بھی شامل تھیں جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا، اسی میں یہ بھی شامل تھیں حضرت صفیہ بھی، اور یہ خیبر کے یہودی سردار کی بیٹی تھیں۔ 7 ہجری میں یہ فتح ہوا ہے خیبر، جو یہودیوں کا گڑھ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے تقسیم کیا تو آپ نے حضرت صفیہ کو بھی اپنے ایک صحابی کے لیے تجویز کیا تھا، لیکن آپ کو مشورہ دیا گیا کہ آپ خود ان سے عقد فرمائیں، اس لیے کہ یہودی سردار کی بیٹی ہیں اور ان کی عزت افزائی ہوگی اس سے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول کیا اور حضرت صفیہ کو اپنے ازواج میں داخل فرمایا اور وہ ام المومنین بنی۔ اور اسی طرح سے دوسری ایک زوجہ محترمہ حضرت ماریہ قبطیہ، وہ بھی 7 ہجری کے بعد ہی آپ کے عقد میں آئی ہیں۔ مصر کے حکمران، یہ قبطی مصریوں کو کہا جاتا تھا، تو مصر کے حکمران نے آپ کی خدمت میں کچھ تحائف بھیجے تھے۔ جب آپ نے انہیں اسلام کا پیغام بھیجا تھا تو جواب میں انہوں نے آپ کو کچھ تحائف بھیجے اور 2 لڑکیاں بھی آپ کو بھیجی تھیں۔ ان میں سے ایک حضرت ماریہ کو آپ نے اپنے لیے اپنے حرم میں داخل فرما لیا اور دوسری جو تھیں وہ اپنے ایک صحابی کے سپرد کر دیں۔ تو بہرحال اس سورۃ مبارکہ کے نزول کا زمانہ جو ہے اس کا تعین ہوتا ہے کہ یہ 7 ہجری کے آخر میں یا 8 ہجری کے شروع میں، یعنی فتح خیبر کے بعد جو ہے یہ نازل ہوئی ہے سورہ مبارکہ۔ اس میں اہل ایمان کو ایک واقعے کے ذریعے سے کچھ ہدایات دی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد اپنی ازواج کے ہاں ملنے کے لیے جاتے تھے اور سب کے ہاں کچھ وقت ٹھہرتے تھے، جن سے ان کے ضروریات اور ان کے مسائل کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے اور ان کو پورا کرتے تھے۔ تو بہرحال آپ ایک جگہ کچھ زیادہ رکنے لگ گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان زوجہ محترمہ کے ہاں کچھ تحفے میں کوئی شہد بیان کیا جاتا ہے کہ آیا ہوا تھا خاص قسم کا، وہ آپ کو اس کا شربت بنا کر پلاتی ہیں، آپ کو میٹھا پسند بھی تھا، تو آپ وہاں کچھ زیادہ دیر ٹھہرنے لگے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ ازواج میں جب کئی بیویاں ہوں تو پھر کچھ آپس میں کچھ یہ سلسلہ بھی ہوتا ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے ہاں زیادہ ٹھہریں۔ تو کچھ ازواج نے آپس میں کچھ جتھا بندی کی کہ جب ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ کے منہ سے کچھ بو آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نفیس طبع تھے، ایک کے ہاں گئے تو بھی یہ بات ہوئی، دوسری کے ہاں گئے تو بھی یہ بات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پرہیز اختیار کرنے کی قسم کھا لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کسی چیز کو معمولی نہیں چھوڑا، کسی صحابی کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو جائے یا پیغمبر کی طرف سے ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا۔ تو کتنا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک عام شخص، ہم جیسا شخص کسی چیز سے پرہیز کر لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر اللہ کا پیغمبر کسی چیز سے رک جائے پرہیز کر، وہ تو قانون ہو جاتا ہے، وہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، وہ تو امت کے لیے اس کی پابندی لازمی ہو جاتی ہے۔
تو اس لیے بہت محتاط ہوتی ہے پیغمبر کی زندگی. یعنی پیغمبر اگر کسی چیز سے اجتناب کر لے، اس سے بعد رہنے کی قسم کھا لے، تو وہ تو پھر امت کے لیے قانون ہو گیا، ایک مثال ہو جائے گی، وہ تو اس کی پابندی لازمی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے. تو بہرحال فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں کیسا پیارا خطاب ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے. یعنی حلال اور حرام کا فیصلہ کرنا یہ صرف اللہ کے قدرت ہے، اللہ کا حق ہے. اگر پیغمبر بھی کسی چیز کو حلال اور حرام قرار دیتا ہے تو وہ اپنی طرف سے نہیں دیتا، بلکہ اللہ کی طرف سے اسے وہ ہدایت آتی ہے اور اس کے تحت وہ لوگوں کو حکم دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر توجہ دلائی ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم، آپ نے کیوں حرام کر دیا، کیوں حرام کیا ہے آپ نے، ما احل اللہ لک، جو اللہ نے آپ کے لیے حلال رکھی ہے جو چیز، آپ نے کیوں اس کو حرام کیا. تبتغی مرضات ازواجک، اب دیکھیں وجہ بھی بتائی، آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو، یعنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے اپنے اوپر یہ پابندی عائد کر لی، جبکہ اللہ کی رضا پیش نظر رہنی چاہیے. اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں، اللہ نے ساری چیزیں حلال کی ہیں، حلال کی فہرست جاری نہیں کی، بلکہ حرام کی نشاندہی کی ہے. وہ چند چیزیں ہیں جو کہ حرام ہیں، باقی ساری چیزیں اللہ نے حلال رکھی ہیں اپنے بندوں کے لیے. تو فرمایا کہ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے یہ کیا. واللہ غفور الرحیم، لیکن دیکھیں اللہ کا معاملہ اپنے پیغمبر کے ساتھ، اللہ غفور ہے، رحیم ہے. یعنی آپ نے ایسا کیا ہے تو اللہ درگزر سے کام دیتا ہے، اللہ بہت رحیم ہے. لیکن احتیاط کرنی چاہیے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. تو واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت غفور ہے، درگزر کرنے والا ہے. اور یہی ہمارے لیے بھی ہے اللہ کا. یعنی ہم اپنی کوتاہی کو محسوس کرتے ہوئے، شرمسار ہوتے ہوئے اگر اللہ سے رجوع کر لیں اور آئندہ کے لیے بعد رہنے کا ہم وعدہ کر لیں اپنے رب سے، تو اللہ کو کیا پڑی ہے زبردستی ہمارے اوپر ضرور گرفت کرے. وہ بے حد معاف کرے، درگزر کرنے والا. اور یہی چیز ہمیں بھی اختیار کرنی. ہمارے بھی بہت سے دوست ہوتے ہیں، احباب ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن اس پر ناراض ہو جانا، بول چال چھوڑ دینا اور تعلقات منقطع کر لینا، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. بردباری، اللہ حلیم ہے، اس کی صفت ہے، کتنا بردبار ہے وہ. تو ہمیں بھی اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا بڑا اجر ہے. ناراض ہونے سے وہ اپنا بھی نقصان کرے گا، دوسرے کا بھی کرے گا، اللہ کو بھی ناراض کرے گا. جبکہ معاف کر دینے میں بہت بڑا اجر ہے، درگزر سے کام لینے میں. یہ صرف اپنے اندر رکھنی چاہیے، ہم سب کو پیش نظر رکھنی چاہیے. اب یہ بھی آگے بیان کیا کہ قد فرض اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جاری کر دیا ہے. کیا چیز؟ تحلۃ ایمانکم، اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ بھی اللہ نے تم پر وعدہ. اللہ نے سورہ مائدہ میں قسموں کو، اگر ناجائز قسم کوئی کھا لیتا ہے آدمی، مثلا یہی کہ میں اپنی بیوی سے تعلق نہیں، اس پر قسم کھا لے، تو یہ کوئی جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے. تو اس کا کفارہ ہے. یعنی ناجائز قسمیں کھانے سے نکلنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں بیان کیا ہے. تو فرمایا کہ قد فرض اللہ لکم، اب آپ نے اگر قسم کھا لی ہے تو قسموں سے نکلنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے تحلۃ ایمانکم، تمہیں اپنی قسموں سے نکلنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی اللہ نے بیان کر دیا ہے. اس کے مطابق تم قسموں سے آزاد ہو، ایسی غلط قسموں سے. واللہ مولاکم، اور اللہ ہی تمہارا مولا ہے، اللہ ہی تمہارا سرپرست ہے، حامی ہے، مددگار ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اور وہ علیم ہے، حکیم ہے، یعنی اسے ہر بات کا علم ہے. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز جس پر قسم کھا لی تھی، کوئی عقیدتاً نہیں کی تھی کہ اس کو حرام سمجھ لے، عقیدتاً نہیں، بلکہ اپنے
طور پر اپنی ایک عادت کے طور پر اس کو اختیار کیا تھا۔ تو بہرحال اللہ کو تو سب معلوم ہے کہ آپ نے کس نیت سے اس چیز کی پابندی کا عہد کیا تھا، اور اس سے نکلنے کا طریقہ بھی اللہ نے بیان کیا ہوا ہے۔ تو فرمایا وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اللہ علیم ہے، یعنی اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ کا علم بڑا حاوی ہے، یعنی کتنے درخت ہیں، اب دیکھیں دنیا میں کتنے درخت ہیں، ان کے پتے کتنے ہیں، ایک ایک پتا جو گرتا ہے نا درخت سے وہ اس کے علم میں ہے، وہ اس کے علم میں ہے۔ تو کتنا علیم ہے۔ ہماری نیتیں، ہمارے ارادے، کتنے انسان ہیں، کس ہر وقت دلوں کے اندر کیا کیا خیالات آ رہے ہیں، وسوسے آ رہے ہیں، نیتیں بدل رہی ہیں، طرح طرح کے ہم کیا کیا سوچ رہے ہیں، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے کوئی چیز بھی۔ تو فرمایا وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، وہ علیم ہے اور حکیم ہے، یعنی حلال اور حرام کے جو فیصلے وہ کرتا ہے وہ بھی اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر کرتا ہے۔ نہ جانے تمہارے لیے کیا مفاد ہے، جن چیزوں کو اس نے حرام کیا ہے ان سے پرہیز کرنے میں تم پر کیا کیا مفاد ہیں وہ جانتا ہے، اس نے بڑی حکمت کے تحت کیا، اور جو حلال رکھی ہیں چیزیں وہ بھی اس نے اپنی علم اور حکمت کی بنیاد پر رکھی ہیں، لہذا تم انہی کو اپناؤ۔ بہرحال آگے تفصیل سے یہ بات چلے گی، اسی لیے سورت کا نام ہی سورت تحریم ہے، یعنی حرمت کسی چیز کی اپنے اوپر پابندی کر لینا، یہ اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔